رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یہاں یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ بہت سے مکی صورتوں میں مدنی آیات ہے اور بہت سے مدنی صورتوں میں مکی آیات ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی تاریخ کیا ہے یہ ہم سب کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اور آج تک ویسے ہی محفوظ ہے جیسے 1450 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب میں نہ کسی حرف کی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ معتمد و مستند ہے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اربوں لوگ اس کو پڑھنا جانتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی تاریخ بہت طویل ہے، اس کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا مشکل ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ 3 ویڈیو میں یہ بات مکمل کریں۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ قرآن کریم کیسے نازل ہونا شروع ہوا اور وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ نمائے عرب میں جو خوشحالی اور چمک دمک آج دکھ رہی ہے، وہ پچھلے 100 سالوں میں ہوا ہے، جب سے وہاں تیل برآمد ہوا ہے، ورنہ وہاں ایسی خوشحالی نہیں تھی۔ اور آج سے 1450 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور ہی تھے۔ پتھریلے پہاڑوں کی وادیوں میں بکھری ہوئی بستیاں تھیں، قبائلی نظام تھا جہاں زندگی کا معیار قبائل کی طاقت، دولت اور نسب پر طے ہوتا تھا۔ معاشرہ جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، شرک عام تھا، اور خانہ کعبہ جو ایک اللہ کے لیے بنایا گیا تھا اسے بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ ظلم رواج بن چکا تھا، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جہاں انسان انسانیت کو بھول چکا تھا۔ ایسی اندھیریوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر مکہ شہر میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں حضرت عبداللہ کے گھر مبعوث ہوئے، مختلف حالات میں پرورش پائی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ ہی سالوں میں آپ کی والدہ اور آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بکریاں چرائی، تجارت کی، 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور ملک شام کا سفر کیا۔ اس طرح سے مختلف تجربات کرتے ہوئے جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال ہو گئی، جسمانی نشو و نما معراج کمال کو پہنچ گئی، ذہنی قوتوں پر شباب کا عالم ہو گیا اور قوت فیصلہ پختہ ہو چکی، تب اللہ رب العزت نے وہ امانت عظمیٰ یعنی قرآن کریم عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس در یتیم کی 40 سالوں تک تربیت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم چونکہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی، اس لیے وحی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وحی وہ کلام الہی ہے جو حضرت جبریل امین کے واسطے سے یا بلا واسطہ اللہ رب العزت اپنی انبیاء کرام پر نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی منشا و مراد پہنچاتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے، تاکہ لوگ اس دنیا میں اس وحی کے مطابق عمل کریں اور آخرت میں جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور چونکہ وحی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے یہ پیور سورس آف نالج ہے، اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں رہتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے
کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کیسے وحی آتی تھی، تو کتب سیرت میں اس کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت جبریل امین کبھی وحی لے کر انسانی شکل میں آتے تھے، اور کبھی فرشتے کی شکل میں ہوتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء فرماتا تھا، اور معراج کی رات براہ راست اللہ رب العزت نے وحی کی، اور کبھی کبھی سچے خوابوں سے بھی وحی ہوتی تھی۔ اس طرح سے مختلف طریقے سے وحی آتی تھی۔ محترم سامعین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اس سے پہلے کچھ آثار، کچھ واقعات ظاہر ہوئے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں، مکے کی گھاٹیوں میں جاتے تو پتھروں اور درختوں سے آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد دیکھتے تو آپ کو پتھروں اور درختوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ یہ حالات کچھ دنوں تک ایسے ہی جاری رہے، آپ ایسے ہی کچھ دنوں تک دیکھتے اور سنتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا رویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں سے ہوئی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے تھے، دن میں اس کی تعبیر واضح ہو جاتی تھی، ظاہر ہو جاتی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے، اکیلے رہنے لگے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور جبل نور کے ایک غار میں چلے جاتے، جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ اس غار میں آپ عبادت کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، کچھ راتیں وہاں گزارتے۔ پھر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، واپس گھر آتے، کچھ دن رہتے، پھر سامان خورد و نوش لے کر اسی غار میں چلے جاتے اور عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ سن 610 عیسوی میں حضرت جبریل امین اسی غار میں تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اقرأ، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ پکڑتے ہیں اور اپنے سے چمٹا لیتے ہیں، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت محسوس ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اقرأ، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی تھی جو 610 عیسوی میں غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف سے لرزنے لگا اور آپ اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کچھ کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں وہ انجیل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا، آپ اپنے بھتیجے محمد کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے بھتیجے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو شخص بھی تمہاری طرف پیغام لے آیا اسے اپنی قوم کی طرف سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، کاش میں اس دن زندہ ہوتا تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں تک کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک یعنی 23 سالوں تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا۔ کبھی کبھی پوری صورت نازل ہوتی تھی اور کبھی کبھی کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھی، کبھی کوئی ایک آیت نازل ہوتی تھی اور کبھی کبھی آیت کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے نزول کا یہ سلسلہ 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں جاری رہا اور 10 سالوں تک مدینہ منورہ میں۔ مشہور تعریف کے مطابق جو صورتیں یا جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں یا مدنی آیتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور الاتقان کے مطابق اس بات پر اتفاق ہے کہ 20 صورتیں مدنی ہیں اور 12 صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ سب مکی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کے موجودہ نسخوں میں 28 صورتوں کو مدنی اور 86 صورتوں کو مکی لکھا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ بہت سے مکی صورتوں میں مدنی آیات ہیں اور بہت سے مدنی صورتوں میں مکی آیات ہیں۔ جمہور مفسرین کے مطابق پورا قرآن آسمان دنیا کی طرف رمضان المبارک میں شب قدر میں ایک بارگی نازل کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین 23 سالوں تک تھوڑا تھوڑا وقت اور حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق لے کر اترتے رہے۔ اس طرح سے پورا قرآن نازل ہوا۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا، ایک بارگی کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ فرقان آیت نمبر 33 اور 34 اور سورہ اسراء آیت نمبر 106 میں دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا مقصد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ملے۔ جب جب قرآن کے خلاف کوئی بولتا تھا تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں قرآن نازل فرماتا تھا۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ملتی تھی، اور ایسے ہی جیسے جیسے لوگوں کی ضروریات ہوتی تھی ویسے ویسے اللہ رب العزت قرآن نازل فرماتا تھا، اور اس لیے بھی قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تاکہ لوگوں پر اس کے احکام نافذ کرنے میں آسانی ہو، آہستہ آہستہ اس کے احکام نافذ کیے جائیں۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔